کیا عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا عید کی نماز مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اہم اور بصیرت افروز موضوع ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا مسجد میں بھی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا شریعت نے عیدگاہ جانے کو فرض قرار دیا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ عید کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے، یہ شکر، خوشی، اجتماعیت اور امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو۔ عید کی نماز اسلام کی ایک اجتماعی عبادت ہے جو صرف فرد اور اللہ کے درمیان نہیں بلکہ امت کے اجتماعی اتحاد کا مظہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی تشریف لے جاتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسجد کے بجائے عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ دوستو، عیدگاہ کی فوائد اور حکمتیں کیا ہیں؟ پہلا تو اجتماعیت کا مظاہرہ۔ عیدگاہ میں ہزاروں مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جو امت کے اتحاد کی زبردست علامت ہے۔ دوسرا ہے دعاؤں کی فضیلت۔ زیادہ لوگوں کے ساتھ دعا کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ تیسرا ہے مسجد کے حدود سے نکل کر میدان میں اللہ کی عبادت۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ چوتھا ہے غریب و امیر، بادشاہ و فقیر ایک صف میں۔ یہ اسلامی مساوات کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور پانچواں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ عیدگاہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور سنت پر عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ دوستو، مسجد میں نماز کیوں اور کب اجازت ہے؟ کبھی کبھار مجبوری کی صورت میں، جیسے شدید بارش ہوئی، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جگہ کی تنگی ہے، تو عید کی نماز مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن یہ اصل سنت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی اس قائم کر دیں تو باقی امت بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، اپنے آرام کو فوقیت دی اور اجتماعی روح کو کھو دیا۔ عید کی نماز کو ایک رسمی فریضہ سمجھ کر صرف مسجد کے گوشے میں پڑھنا اس عظیم عبادت کی روح کو مجروح کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کو زندہ کریں، عیدگاہ میں نماز کو فروغ دیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کچھ سوال لوگوں نے پوچھا کہ اگر عید کے دن عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے میں وقت لگ جائے اور قربانی میں دیر ہو جائے تو کیا قربانی میں دیر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا سنت ہے، اور اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد قربانی میں تاخیر ہو جائے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ قربانی کا اصل وقت ہی عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل کے لیے پیش کیا یا اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور سنت کے مطابق ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوستو، جیسا قربانی کا وقت بتایا گیا ہے، شروع عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے انتہائی حد 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب ہے، یعنی 3 دن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اور اگر تاخیر ہو جائے یعنی دیر ہو جائے تو اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں اور دوپہر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں تو بھی قربانی درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے، قربانی نماز کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر نماز کے بعد قربانی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو بالکل جائز ہے، بلکہ یہی سنت طریقہ ہے۔ دوستو، آئیے اس عید پر ہم عہد کریں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کریں گے، امت کی اجتماعی کو مضبوط کریں گے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شان سے زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔